بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1041 ہے اور آج سورہ حجر کی 6 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 51 تا 56، 51 to 56۔ چلیے سب سے پہلے ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں خبر دیجئے، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کی بابت، اذ دخلوا، جس وقت وہ داخل ہوئے، علیہ، حضرت ابراہیم پر، فقالوا، تو انہوں نے کہا سلام، سلام۔ قال، حضرت ابراہیم نے کہا انا منکم، تحقیق ہم تو تم سے، وجلون، ڈرتے ہیں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا لا توجل، تم نہ ڈرو، انا نبشر، ہم تو تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، بغلام علیم، ایک علم والے لڑکے کی۔ قال، حضرت ابراہیم نے کہا ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، علا، باوجود اس کے کہ اب مسنی الکبر، کہ پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا، فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، اب کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو تم؟ قال، انہوں نے کہا بشرناک، ہم تجھے بشارت دیتے ہیں، بالحق، حق کی، فلا تکن، لہذا تم نہ ہو، من القانطین، نا امیدوں میں سے۔ قال، انہوں نے کہا وَمَن يَقْنَطُ، وَمَن يَقْنَطُ، اور کون نا امید ہوتا ہے، من رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کیسی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھی سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ ان 6 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آپ ان کو حضرت ابراہیم کے مہمانوں کی بھی اطلاع دے دی۔ دوسری بات، جب وہ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا۔ تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا شبہ ہم تو تم سے ڈرتے ہیں۔ چوتھی بات، مہمانوں نے کہا کہ ڈرو مت، بے شک ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں جو صاحب علم ہوگا۔ پانچویں بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں بشارت دے رہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے، تم کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ چھٹی بات، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں امر واقعی کی بشارت دی ہے۔ اور ساتویں بات، تم نا امیدوں میں سے مت ہو جاؤ۔ آٹھویں بات، اللہ کی رحمت سے تو مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ بزرگان محترم، توحید کے دلائل، قیامت کے احوال، نیک بختوں اور بدبختوں کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر فرما رہے ہیں، تاکہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف کو سن کر ہمارے دلوں میں اطاعت اور فرمانبرداری کی رغبت پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا ہے کہ آپ اپنی امت کے افراد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے کو بیان کیجیے جبکہ ان کے پاس معزز مہمان تشریف لائے۔ وہ مہمان انسانی شکل میں تو آئے تھے مگر وہ انسان نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے۔
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی ہلاکت کے لیے روئے زمین پر بھیجا تھا۔ جب وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حسب دستور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ یہ سلامتی دراصل ہر قسم کی آفت، مصیبت، دکھ، درد اور خوف سے سلامتی کی دعا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جو بڑے ہی مہمان نواز تھے۔ ان کی کنیت کی ابو الضیفان تھی، جس کے معنی ہیں مہمانوں کے باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ کھلایا کرتے تھے۔ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ جب آسمانی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے تو اپنے معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے تلا ہوا یا بھنا ہوا بچڑا لا کر رکھ دیا۔ بعجل حنیذ، بعجل سمین، تلا ہوا ایک موٹا سا بچڑا لا کر سامنے رکھ دیا۔ جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 69 میں ہے، 69 میں ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 26 میں 26 میں فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان مہمانوں سے ڈر محسوس ہوا۔ اس کی دو وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ جب یہ فرشتے جب بغیر اجازت، سب سے پہلی وجہ یہ کہ یہ فرشتے بغیر اجازت ہی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ اجازت لینے کے مکلف نہیں تھے۔ دوسری وجہ کہ ان فرشتوں کے سامنے جب کھانے کے لیے توا بچھا رکھ دیا گیا تو ان کے ہاتھ کھانے کے لیے آگے نہ بڑھے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 70 میں ہے، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً۔ یہاں ایک نکتے کی بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں سے ڈر کیوں پیدا ہوا؟ ان کے نہ کھانے کی وجہ سے۔ بعض مرتبہ ہمارے پاس مہمان آتے ہیں اور کھانے لگتے ہیں تو ہم کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پورا نہ کھا لیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے ڈر ہو رہا ہے کہ وہ کھا نہیں رہے ہیں۔ مخلص مہمان کی ہی علامت ہوتی ہے کہ وہ میزبان کے کھانے سے خوش ہوتا ہے، پورا کھا جانے پر تو اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ سخی مہمان کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں ایک نکتہ جو اور اہم ترین ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر اس وجہ سے بھی ہوا، جس کو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی نیا آدمی آتا تھا، کسی شہر سے نیا آدمی وارد ہوتا تھا، اس کو کھلا دیا کرتے تھے۔ اسی لیے کہ کوئی شخص اگر کسی کے گھر میں کھا لیتا تھا تو اس گاؤں کے لوگوں کو پر نہ ڈاکہ ڈالتا تھا نہ چوری کرتا تھا۔ چوروں کی علامت یہ ہوتی تھی، چور جب کسی کے گھر سے کھا لیتا تھا، کسی علاقے میں، کسی وطن گاؤں میں جا کر چور یا ڈاکو کھا لیتے تھے تو اس گاؤں میں نہ چوری کرتے تھے نہ ڈکیتی کرتے تھے۔ اس زمانے کے چور اور ڈاکو بھی شریف تھے، اور آج کے عام لوگ بھی بعض مرتبہ شرافت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں، اور لوط کی طرف ان کی ہلاکت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے ان کی تعداد بعض روایتوں میں ہے کہ وہ 12 تھے یا 10 تھے یا 3 تھے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ فرشتے آئے تو قوم لوط کی ہلاکت کے لیے، مگر اس سے پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہیں ایک صاحب علم فرزند کی بشارت بھی دی، خوشخبری دی کہ آپ کو ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر کثرت علم کا حامل و مالک ہوگا۔ یہ صاحب علم فرزند سے کون مراد ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام مراد ہے، جیسا کہ سورۃ صافات کی آیت نمبر 112 میں ہے، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی جو نبی تھے اور صالحین میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بشارت سن کر فرشتوں سے تعجب سے کہا کہ ایک طرف میرا بڑھاپا اور دوسری طرف میری بیوی کا بڑھاپا، ایسے وقت میں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایک حقیقی بات کی بشارت دی ہے جو ہونے والی ہے، اس لیے آپ نا امیدوں میں سے مت ہو جائیے۔ فرشتوں کے اس قول کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید تو وہ ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں ہے، 87 میں، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حقیقی رب سے مایوس ہونے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔